عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات گئے بغیر آپ لوگوں سے درخواست کر لیتا ہوں کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنگلورو میں اب ٹرمینل 2 ایئرپورٹ کا افتتاح ہونے والا ہے، جس کا نام کیمپے گوڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں بنایا جا رہا ہے۔ نومبر 11 کو یہ جو ہے افتتاح ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت کے پی ایم نریندر مودی شرکت کریں گے، اور 5000 کروڑ سے بنایا ہوا یہ ایئرپورٹ اس وقت جو ہے قابل دید ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بنائے جانے کی وجہ سے اس کی افتتاح سے پہلے ہی اس کی الگ الگ تصویریں اس وقت جو ہے لوگوں کا من موہ رہے ہیں، اور اس کی کچھ تازہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو اسکرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے بنگلورو میں ٹرمینل 2 کے نام سے جو کیمپے گوڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ نئے انداز میں بنایا گیا ہے، اور یہ 11 نومبر کو اس کا افتتاح ہوگا۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں، ایک ویڈیو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہے تو یہ انگریزی میں، لیکن میں آپ کو خلاصہ بیان کروں کہ کس طرح سے نفرت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے باہر کے ممالک میں، اور یہ لوگ وہی ہیں جو یہاں سے وہاں گئے اور رہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے۔ نیو جرسی میں ایک میٹنگ ہوئی، سٹی کونسل میٹنگ کے نام سے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اور وہاں پر کس طرح سے جو ہے مسلمانوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتیہ مسلمان کس طرح سے جو ہے اسامہ بن لادن کے حوالے سے ہوں، یا پھر جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرائے جانے کے حوالے سے ہوں، کس طرح سے ہندوؤں نے اس پر افسوس کیا اور مسلمانوں نے اس پر جشن منایا۔ جھوٹ پھیلانے کے لیے نہ جانے یہ لوگ کس قدر جو ہے حد پار کریں گے۔ اب جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ اور باہر کے ملکوں میں بھی یہ نہیں چھوڑا جا رہا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے امریکہ کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف منعقد ہونے والے میٹنگ اور کونسلز کو جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرے، اور اس طرح کی اسپیچ کرنے والے اور ایک خاص دھرم کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے، کہتے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس کو دیکھیں، کچھ دیر کے لیے میں پھر لوٹتا ہوں۔ Where the biggest university of world called Takshila that was built by Hindus and destroyed by the Muslims. I'm clearly stating here, okay, and destroyed. And right now same things are happening. When the things happened over here for 9/11 in New York, you know who cried? Hindus cried along with the Americans. But who enjoyed? People still enjoy. They want to name a road in India in the name of Osama bin Laden. And there are so many those incidents which are happening like every day. You talk about any rape in the country that is happening by all the Muslims over there. And whenever there are these kind of resolutions happen, they will always happen during the time of 9/11 time. They want to show that they are suppressed by one hand, and they want to create all the terrorism all over the world. So my only thing is that I'm really sorry that I'm speaking a bit loud, because this is really, I'm really getting angry on all those things. Even though we have been like providing the food and all those things, helping the complete community, you see all the CEOs of this, like most of the big companies, they are trying to bring everybody together, and they are trying to help everybody with all the positive things. And what we are getting in return, whenever the 57 countries all over the world are Muslims, but whenever any bad thing will happen, where do they go? They will either come to America or they will go to India, to some place, so that they can destroy it bigger with their own things. You know, the word, there's a word called love jihad that was coined by one of the church in India. It was not coined by Indians. It was coined by the church in India, which said that these Muslims, they are getting all the girls of all the Christians, and they're trying to convert all of them. And after that, they get the babies and they kill the girls. And that's what keeps happening. And that is happening every day. If you see the newspaper, you will see one or the other crime. People getting murdered. You talk about the rapes. Thank you, From sir. Thank you, sir. 3 minutes. 2-year-old girls to 80-year-old lady.
Sir, Not even the smallest of Sir. animals. sir, your 3 minutes are up. I'm really sorry. Thank you. Thank you. तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, उधर पात्रा चाल घोटाला केस में जेल में कैद शिवसेना लीडर संजय रावत को खुसूसी PMLA अदालत से बड़ी राहत हासिल हो चुकी है। अदालत ने संजय रावत की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम तक संजय रावत या रात तक जो है वो रिहा हो सकते हैं। संजय रावत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 1 अगस्त को मुंबई में पात्रा चाल की तामीर-ए-नौ में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो अदालती हिरासत में हैं। ईडी की जांच मुज़ाफ़ाती कोरेगांव में चाल या मकानात की तामीर-ए-नौ से मुतालिक 1034 करोड़ रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और मुबैना तौर पर उनकी बीवी और साथियों से मुतालिक मालिदैन से मुतालिक है। बगैर नाज़रीन गिरामी, आपको तो पता है कि इसको जो शिवसेना ने बाकायदा सियासी दुश्मनी निकालने की बात कही थी और वो जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे उसका बदला लेने के लिए बीजेपी ने उनके खिलाफ इस तरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और सरकारी एजेंसियों को, मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल किया और किस तरह से शिवसेना वर्सेस बीजेपी लगी रही। आप लोग जानते हैं, यहाँ तक कि जो है उनकी हुकूमत तक गिराई गई। बहकैफ 47 एकड़ पर फैला हुआ है कोरेगांव में ये पात्रा चाल कहा जाए। इसमें 672 किराएदार ख़ानदान हैं। साल 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की झेली कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को चाल के लिए दोबारा तरक्की का ठेका दिया था और इसी सिलसिले में ये सारी गिरफ्तारियां हुई थी। नाज़रीन गिरामी, आइए अब हुबली का ईदगाह, जिसको ईदगाह ग्राउंड से जाना जाता है, अब उसका नाम बदल दिया गया है। बताया जा रहा है रानी चिन्नम्मा मैदान कहलाया जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक में ईदगाह ग्राउंड का नाम चित्तूर की रानी चिन्नम्मा के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन HDMC के मेयर ईरेश अंचादगेरी ने भी कमिश्नर को हिदायत जारी की है। इस हवाले से फैसला गुज़िश्ता हफ्ते मुनक़िदा मीटिंग में किया गया, जिसके बाद मेयर ने हिदायत दी। इससे पहले बीजेपी काउंसिल संतोष चौहान 28 अगस्त को नोटिस के जरिए मसला HDMC के नोटिस में लाया था। HDMC के मेयर ने सहाफ़ियों को बताया था कि जनरल बॉडी मीटिंग में ईदगाह का नाम रानी चिन्नम्मा रखने का फैसला किया गया क्योंकि ये HDMC की मिल्कियत है और बोर्ड भी बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ग्राउंड का फ़िलहाल कोई सरकारी नाम नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कई सालों से ईदगाह मैदान से मशहूर था, उस पर कब्ज़े के बाद अब क्या कुछ जो है हुबली के इस मैदान को सियासी तौर पर कहाँ तक पहुँचा दिया गया। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की हुकूमत तृणमूल कांग्रेस इस माह असम्बली में एक तहरीक पेश करने पर गौर कर रही है, जिसमें शहरियत तरमीमी कानून CAA पर हालिया पेशरफ्त की मजम्मत की जाएगी। खबर रसा एजेंसी IANS ने पार्टीज राय के हवाले से ये भी बताया है कि असम्बली का सरमाई इजलास 18 नवंबर से शुरू होने वाला है और तृणमूल उसके बाद तहरीक पेश करने का मंसूबा बना रही है। अगरचे उसकी बराह रास्त तस्दीक करने से इनकार करते हुए रियासत के पार्लिमानी उमूर और ज़राअत के वज़ीर सवनदीप चट्टोपाध्याय ने कहा है कि ऐवान के आइंदा इजलास में पेश किए जाने वाले मुतअद्दिद बिलों के साथ एक मखसूस मसले पर तहरीक भी पेश की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अब NPR के बाद CAA का मामला भी धीरे धीरे उठने लगा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तालीम मुनाफा कमाने का कारोबार नहीं है, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखते हुए एक मामले में मुशाहिदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस में सालाना 24 लाख रुपए तक इजाफे के रियासती हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया है। पीर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई। जस्टिस MR शाह और जस्टिस सिद्धांशु धूलिया ने दरख्वास्त गुजार नारायणा मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश हुकूमत पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। उन्हें यह रकम 6 हफ्तों के अंदर अदालत की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना करना यानी पहले तयशुदा फीस से 7 गुना बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। तालीम मुनाफा कमाने का कारोबार नहीं, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, इसी तरह अब आम तौर पर भी पढ़ाई का किस तरह से ट्यूशन फीस लिया जाता है, एक बात तो आप जानते हैं। अब इस सिलसिले में भी शायद लोगों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होगा ताकि ट्यूशन फीस के नाम पर जिस तरह से वालिदैन को, तलबा के सरपरस्तान को लूटा जा रहा है, उसको रोका जा सके। नाज़रीन, सऊदी अरब और तुर्किया करीब आते जा रहे हैं
اور اس کے الگ الگ طرح کے تبصرے اور خبریں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب سعودی عرب نے ترکیہ کے ساتھ براہ راست سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے مذاکرات کے انعقاد کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ترکیہ کے ساتھ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کا موضوع کابینہ اجلاس کے ایجنڈے کے موضوعات میں سے ایک تھا۔ خبر کے مطابق سعودی عرب انتظامیہ اور ترک حکومت کے درمیان براہ راست سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک اتفاق رائے بل کے بارے میں ترک فریق کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے۔ خبر میں مذاکرات کی تفصیل کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی، لیکن اس طرح سرمایہ کاری کو لے کر کے اہم ترین موضوعات پر گفتگو ہونے اور اس پر فیصلے لینے کے بعد بھی کہی گئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، لگتا ہے کہ چین پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے اس وقت مختلف قسم کے بیانات بھی جاری کر رہا ہے۔ چینی صدر زی جن پنگ نے کہا ہے کہ ہمارا ملک سلامتی کے حوالے سے عدم استحکام اور بے یقینی سے دوچار ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی فوج کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں جنگ کے لیے تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ چین کے سرکاری ٹی وی چینل CCTV کے مطابق صدر جی پنگ نے گزشتہ روز چینی فوج کی کمانگاہ یعنی مرکزی عسکری کمیشن کا دورہ کیا۔ چینی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری فوج کو اس وقت کٹھن ذمہ داریوں کا سامنا ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی تمام تر توجہ فوج کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں جنگ کے لیے تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا اس وقت تیزی سے تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے۔ چینی فوج ملکی سلامتی، بقا اور مفادات کی محافظ ہے، جبکہ عوام اور پارٹی بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے واقف۔ اس دورے کے دوران فوجی وردی میں ملبوس چینی صدر نے کہا کہ سال 2027 تک ہمیں اپنی فوج کو دنیا کی بہترین عسکری صلاحیتوں کی حامل فوج بنانا ہوگا، جس کے لیے حکومت ہر ممکنہ کوشش کرے گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تائیوان کے معاملے کے بعد چین جو ہے فوج کو لے کر کے الگ الگ طرح کے بیان بھی پیش کر رہا ہے اور اس کی جنگی مشقیں بھی جاری ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، نیپال میں آج 5.6 کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس کے اثرات جو ہے بھارت کے دہلی میں بھی محسوس کیے۔ خبر آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی۔ امریکن جیولوجیکل ریسرچ سینٹر USGS کے مطابق زلزلے کا مرکز نیپال کے شمالی مغربی علاقے میں ڈوٹی میں تھا۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 16 کلومیٹر اور شدت 5.6 تھی اور اس سے 6 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ نیپال پولیس ترجمان ٹیڈ پرساد رائے کے مطابق زلزلے میں 6 افراد ہلاک ہوئے۔ اس تعداد میں اضافے کا خطرہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ زخمیوں کی صحیح تعداد کا اندازہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کتنی مطلبی اور خود غرض ہو گئی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اور جو تازہ اس وقت رپورٹ آئی ہے کہ کورونا کال میں پوری دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت صرف اور صرف ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ویکسین تھی لیکن ذخیرہ کرنے کی وجہ سے مریضوں کو نہیں دی گئی، تو اس میں مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ یعنی کہ کوئی وبا بھی آئے تو انسان اس قدر لالچی ہے کہ اس کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ خبر اس کی صاف دلالت کرتی ہے اس بات پر۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کورونا دور کے دوران زیادہ سے زیادہ ویکسین اپنے پاس رکھنے کی ممالک کی لالچ کی وجہ سے تقریباً 13 لاکھ لوگوں کی غیر ضروری موت ہوئی ہے، جبکہ امیر ممالک نے بعد میں بچی ہوئی ویکسین کو برباد ہی کر دیا یا پھر وہ ایکسپائر ہو گئی۔ یعنی کہ جس مقصد سے ذخیرہ اندوزی ہوئی تھی اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا، ایکسپائر ہو گئی، ختم ہو گئی اور لوگوں کی جانیں بھی گئی۔ یہ ہے لالچی انسان۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر امیر ممالک ویکسین کے دوسرے ممالک کے ساتھ شیئرنگ پر دھیان دیتے تو ان اموات کی تعداد کم ہو سکتی تھی اور کورونا کے نئے ویریئنٹ بھی نہیں پنپتے۔ جنرل نیچر میڈیسن میں شائع نئی اسٹڈی میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ کورونا ویکسین کے معاملے میں کچھ ممالک نے انسان کی زندگی سے زیادہ اپنے فائدے کو توجہ دی یا ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں 1.3 تقریباً 13 لاکھ لوگ غیر ضروری طور پر موت کے منہ میں چلے گئے، وہیں 300 ملین یعنی 30 کروڑ لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ اسٹڈی میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امیر ممالک نے کورونا ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کی، اتنا ہی نہیں اس کو برباد ہونے دیا اور پوری دنیا میں کورونا کا قہر مچنے دیا اور اس طرح روکی جانے والے اموات کو ہونے دیا۔ اتنا ہی نہیں، کورونا دور کو طویل کرنے اور اس کے سب ویریئنٹ کے پھیلنے میں بھی اپنے فائدے کے لیے امیر ممالک کا بہت بڑا کردار ہے۔ یعنی ناظرین گرامی، بیماری پھیلانے میں خود ممالک شامل ہیں اور وہ خود جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو مرنے دیا۔ یہ مختلف جو ہے رپورٹس اس وقت بیان کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ 152 مختلف ممالک کے میتھمیٹیکل ماڈل سکرینچنگ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے برطانیہ کے کوونٹری میں یونیورسٹی آف واروک کے ماہرین وبائی امراض کے آغاز سے 2021 کے آخر تک کورونا ویکسین کی فراہمی میں فرق کا خاکہ پیش کیا۔ ماہرین کی ٹیم نے اپنی ریسرچ میں پایا کہ ویکسین کی تقسیم میں بہت زیادہ فرق ہے اور یہ ساری رپورٹ انہی کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی
صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،